اللہ فرماتا ہے ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے، جو تمہارے دل کو بھائے، ان عورتوں سے نکاح کرو۔ یہ بہت خاص چیز ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے دل کو بھائے وہی میری شریک حیات ہو، اور ہر عورت کی بھی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جو میرے دل کو بھائے وہی میری زندگی کا ساتھی ہو۔ لیکن قرآن نے تو اتنا کہا کہ جو تمہیں پسند آئے، جو تمہارے دل کو بھائے، تم ان سے نکاح کرو۔ لیکن اب ہم نے اپنی پسند اتنی اونچی کر لی ہے کہ پہلی بات تو جلدی سے ہمیں کوئی بھاتا ہی نہیں ہے، اور اسی طرح کم و بیش یہی حال خواتین کا بھی ہے۔ اور ہماری پسند اب پختہ عقل والے انسان کی بجائے، ہوشیار اور عقل مند انسان کی بجائے، ہماری پسند اب بچوں جیسی ہو گئی ہے۔ جیسے ایک باپ یا ایک ماں اپنے بچے کو کسی دکان پر لے کر کے جائیں اور پوچھے کہ بیٹا تم کون سی چیز لو گے، تو جو چیز اس کو زیادہ چمکتی نظر آتی ہے وہ اس پہ انگلی رکھتا ہے، اور ابھی اس پہ انگلی رکھی تھی، پھر کوئی اور چیز چمکتی نظر آ گئی تو پھر اس پہ انگلی رکھ دیا، پھر اس کے بعد پھر اور کوئی چیز چمکتی نظر آ گئی، اس پہ انگلی رکھ دیا۔ یعنی وہ کسی چیز پر کے معاملے میں نتیجے پر پہنچ ہی نہیں پا رہا ہے، اور وہ بچہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کر رہا ہے، صرف اس چیز کی چمک کو دیکھ کر۔ لیکن وہ اس چیز کی چمک کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر یا اس کی گہرائی میں وہ نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ خواتین جو بچیاں ہیں، جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے وہ بھی، اور جو نوجوان ابھی شادی شدہ نہیں ہے ان سے بھی میری گزارش ہے وہ میری بات بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایک مثال کے طور پر کوئی چیز لے لیں آپ، اگر وہ چمکدار ہے، اگر آپ اس کی گہرائی کے اندر نہیں جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ چیز آپ چند دن تک استعمال بھی نہ کر پائیں گے کہ یہ ٹوٹ جائے گی، اس کو پانی لگے گا تو یہ خراب ہو جائے گی، اس کی چمک جو ہے وہ چند دنوں کے اندر اڑ جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بچوں کی پسند ہوتی ہے کہ جو چمک کی بنیاد پر کسی چیز کا سلیکشن کرتے ہیں، لیکن جو بچے نہیں ہوتے بلکہ پختہ خیال لوگ ہوتے ہیں، دور اندیش لوگ ہوتے ہیں، جو اچھی طبیعت کے مالک لوگ ہوتے ہیں، جو اچھی فکر کے مالک لوگ ہوتے ہیں، جو تجربہ کار ہوتے ہیں، جو خام خیال نہیں ہوتے، ان کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز میرے کام کتنی آ سکتی ہے۔ وہ چیز کی چمک کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز میرے کام کتنی آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں چپل خرید رہا ہوں تو وہ چپل کی چمک کو نہیں دیکھتے بلکہ چپل کے ٹکاؤ پن کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ کپڑا خریدتے ہیں تو کپڑے کی ٹکلی اور زرق برق کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ کپڑے کے ٹکاؤ پن کو دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس کی مضبوطی کو دیکھتے ہیں، اس کے ٹکاؤ پن کو دیکھتے ہیں۔ لیکن آج کل کے چھوکرے اور چھوکریاں جو ہے وہ تو چیزیں بھی خریدتی ہیں تو چمک دمک کی بنیاد پر، اور انتخاب بھی زندگی کے ساتھی کا کرتے ہیں تو چمک دمک اور رہن سہن کی بنیاد پر۔ اس لیے بیچارے چیزوں کے اندر بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں اور زندگی کے ساتھی کے اندر بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو ہمارے باپ دادا تھے، دادا دادیاں تھی، وہ لوگ کوئی چیز خرید کے لاتے تھے تو بہت دن تک کے اس کو استعمال کر سکتے تھے، یہ ان کی پختہ خیالی کی دلیل تھی۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا اولڈ از گولڈ، پرانی چیز بہتر ہوتی ہے، تو اسی طرح وہ پرانے لوگوں کے تجربات ہوتے تھے اور اس تجربات کی بنیاد پر وہ چیزوں کو دیر تک اور دور تک استعمال کرتے تھے۔ لیکن اب ہمارے کپڑوں کا حال تو یہ ہے کہ 6 مہینے بھی نہیں بیتتے اور کپڑے پھٹنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا جو سلیکشن کا انداز ہے، ہمارا جو چننے کا انداز ہے، ہمارا جو انتخاب کا انداز ہے وہی غلط ہو گیا ہے۔ ہم اپنی چیز کو کہاں تک وہ مقصد پورا کرے گی اس پر نظر کرنے کی بجائے ہم شو پر اور چمک دمک پر نظر رکھتے ہیں۔ اگر اتنی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے تو آئیے اب ہم اپنے اصل عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے۔ اب ہماری پسند کیا ہے؟ جس کا رنگ بڑا کھلا کھلا ہوگا ہم اس کو پسند کریں گے، جو بہت خوبصورت ہوگی ہم اس کو پسند کریں گے۔ ہم نہ خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، نہ خاندانی پس منظر دیکھیں گے۔ خاندانی بیک گراؤنڈ کا مطلب
یہ نہیں ہے جو آپ لوگ خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. خاندانی بیک گراؤنڈ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے خاندان کے اندر کوئی کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا تو نہیں ہے, کسی کو سفید داغ تو نہیں ہے. اگر خاندان میں دور کے چچا کو بھی سفید داغ ہو تو اس کے ساتھ شادی نہیں کی جاتی. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں ان کا خاندان داغدار ہے, ان کے خاندان کے اندر مرض ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کے چچا کو بیماری ہو تو اس کو بھی وہ بیماری ہو سکتی ہے, یا اس کی اولاد کو بھی بیماری ہو سکتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ جہالت ہے اور یہ دقیانوسی سوچ ہے کہ خاندان کے اندر کسی کو مرض ہے تو اس کو بھی مرض ہوگا. یقیناً یہ بات غلط ہے. اچھی طرح یاد رکھنا, مرض انسان کو وراثت میں نہیں ملا کرتا, بلکہ مرض انسان کو تقدیر کی بنیاد پہ ہوا کرتا ہے. اچھا, کوئی خاندان آپ نے خوب تحقیق کر کے نکالا اور اس کے بعد اگر شادی کے بعد اس کو وہ مرض ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ اور پھر اگر اللہ نہ کرے تم کو ہی وہ مرض ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اگر تمہاری اولاد کو ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اس لیے یہ جہالت اور دقیانوسیت والی سوچ جو ہے ہمیں ختم کرنی ہوگی. بیک گراؤنڈ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ خاندان دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ خاندان اور بیک گراؤنڈ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ آپ اپنی بیٹی کا بیاہ کر رہے ہیں, جس کو آپ اپنا داماد بنا رہے ہیں, وہ اس کے گھر والے اور وہ نیک اور دیندار ہیں یا نہیں. اور جس گھر سے آپ لڑکی لا رہے ہیں وہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں. اصل چیز یہ ہے. اور آج پوری توجہ دو چیزوں پہ دی جاتی ہے, ایک تو مال اور ایک تو خوبصورتی. بس کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں لوگ, یا تو مالداری دیکھتے ہیں یا تو خوبصورتی دیکھتے ہیں. لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, خوبصورتی کس کی رہی جو ہماری رہ جائے گی؟ حسن کس کے پاس رہا جو ہمارے پاس رہ جائے؟ ہم نے تو تاریخ میں پڑھا ہے کہ ایسے حسن و جمال کے پری پیکر لوگ جن کے حسن کی قسمیں کھائی جاتی تھی, ان لوگوں کا حال یہ ہوا کہ بعد میں ان کے حسن کے حسین و جمیل چمڑیوں پر جب بڑھاپے کی جھریاں پڑی تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہ رہا. حضرت سیدہ زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی خوبصورت تھی, لیکن جب بڑھاپے کی منزل میں پہنچی ہے, جب بڑھاپے کی منزل میں گئی ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو دیکھ کر پہچان بھی نہ سکے. کمر جھک گئی تھی, بدن پر میلے کپڑے تھے, بالوں کا وہ انداز نہ تھا. جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہا یوسف پہچانا آپ؟ حضرت یوسف نے کہا تو کون ہے؟ تو کہا تیری محبت میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور تو پوچھتا ہے کہ کون ہوں. میں وہی زلیخا ہوں جس نے تیری محبت میں اپنا یہ حال بنا رکھا ہے. حالانکہ یہ اور بات ہے کہ وہ حضرت زلیخا جس کے بطن سے اللہ نے نبیوں کی پیدائش لکھ دی تھی, تو اللہ نے اس زلیخا کو پھر سے نئی جوانی عطا فرما دی. یہ ایک الگ بات ہے. لیکن آج جو حسن اور دولت دونوں چیزوں کو دیکھ کر کے لوگ پسند کر رہے ہیں, اپنی پسند کا معیار لوگوں نے حسن اور دولت کو بنا رکھا ہے, یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کے گھر کے اندر خوبصورت بیٹا پیدا ہو یا کسی کے گھر میں خوبصورت بیٹی پیدا ہو, یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. آپ خوبصورت ڈھونڈنے کا جو ماحول بنا رہے ہیں, اللہ نہ کرے اگر کوئی کم خوبصورت آپ کے گھر میں پیدا ہو جائے تو کیا آپ اس کو زندہ دفن کر دیں گے؟ آپ اس کو قتل کر دیں گے؟ آپ اس کو مار ڈالیں گے؟ یاد رکھنا, بہت سارے حسین بے وفا ہوتے ہیں اور بہت سارے کم حسین اتنے با وفا ہوتے ہیں کہ ان کی وفا کی کوئی مثال نہیں ہوتی. لوگ صرف سفید چمڑی پہ پھسلے جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چاند جیسے ہیں تو آپ کوئی کوئلے جیسا پسند کر لیں, یہ بھی نہیں کہتا, لیکن کم سے کم کوئی معیار تو ہو. سب لوگ اگر سفید چمڑی ہی پر جائیں گے تو پھر ہونا کیا ہے, کیفیت کیا ہے؟ اور یاد رکھو, سفید چمڑی نہ دیکھا کرو بلکہ اللہ اس کے رسول کی وفاداری دیکھا کرو. حسن تو ڈھلنے کی چیز ہے, حسن تو ڈھلنے والی چیز ہے. میں بالخصوص میری قوم کی بیٹیوں سے کہوں گا,
آج کل قوم کی بیٹیوں کا بھی معیار یہ بنا ہوا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کسی کے چہرے پہ داڑھی ہو اور سر پہ ٹوپی ہو تو لڑکیاں بڑی بے باکی سے کہتی ہے او ملا کے ساتھ کیا کریے رے. یہ حال ہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں، بہت افسوس کی بات ہے کہ لڑکیاں داڑھی کا مذاق اڑائے، لڑکیاں ٹوپی کا مذاق اڑائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں تو آپ کے سامنے کچھ اور عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب بھی میں نے یہ جو جملہ کہا کہ لوگوں داڑھی اور ٹوپی کا مذاق مت اڑاؤ، اور میری قوم کی بیٹیوں جو ہے وہ تم اسمارٹ کے نام پر آوارہ گردی کرنے والا تلاش مت کرو، حضور کے ساتھ بے وفائی کرنے والا تلاش مت کرو. ایسے میں مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، جس حدیث پاک سے مجھے بے پناہ محبت ہے. وہ پیاری پیاری حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں کتابوں کے اندر تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھنا، کبھی کبھی کم خوبصورت لوگ اس منزل پر پہنچتے ہیں اور اس منزل پر پہنچاتے ہیں جہاں خوبصورت لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی. اور یاد رکھنا، سفید چمڑی کے کو خوبصورتی کہنا یہ تو میرے بس کے باہر ہے. میں سفید چمڑی کو خوبصورتی مانتا ہی نہیں ہوں، صرف سفید چمڑی کو خوبصورتی نہیں مانتا، کیونکہ ابو لہب کی چمڑی بڑی سفید تھی، لیکن اللہ اکبر اس کے بارے میں تبت یدا کہا گیا. لیکن بلال کی چمڑی سفید نہ تھی، لیکن جنت کی حوریں حضرت بلال کو جھانک جھانک کر دیکھتی تھی. بلال با وفا کا تذکرہ آتا ہے تو ایمان مچلنے لگتا ہے، دل کی کیفیت تازہ ہو جاتی ہے، دل کو نئی زندگی مل جاتی ہے، دل کو جلا مل جاتی ہے. تو یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور یوں بھی میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اتنے سارے آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. یار ہر انسان کے اندر ہر خوبی تو جمع نہیں ہو سکتی، ہر خوبی کا مرقع نہیں ہو سکتا انسان. آپ کو اپنے کچھ نہ کچھ مطالبات کے ساتھ کمپرمائز کرنا پڑے گا. تو آپ ہر مطالبے کے ساتھ کمپرمائز کر لو، لیکن دینداری کے معاملے میں کمپرمائز مت کرنا. دینداری دیکھو یہ سوچ کر کہ اگر میں نے کسی کم خوبصورت لڑکی کو زندگی کا ساتھی بنا لیا تو انشاءاللہ اگر وہ دیندار رہے گی تو میرے بچے بھی دیندار رہیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب تو غریبوں کی بیٹیوں کا اٹھنا بڑا مشکل سا ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ جہاں سے لڑکی لائے یا جہاں لڑکی دیں وہ مالدار ہونا چاہیے، چاہے سٹے سے مالدار ہو، چاہے مٹکے کے کاروبار سے مالدار ہو، چاہے شراب کے کاروبار سے مالدار ہو، چاہے رشوتیں کھا کے مالدار ہو، چاہے لوگوں کا ہڑپ کر کے ڈبا کے مالدار ہونا چاہیے. بس کیسے بھی آئے مالدار ہونا چاہیے، چاہے بیٹی جہنم میں چلی جائے مالدار ہونا چاہیے. وہ جو روایت مجھے یاد آتی ہے، میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو پیغام دینے کے لیے اور آپ کے لیے بھی عرض کرتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، بہت عظیم صحابی جن کا نام سعد ہے، اور حضرت سعد کی چمڑی اتنے پکے کلر والی ہے کہ حضرت سعد کے رنگ کو پکا دیکھ کر لوگوں نے اسود کہنا شروع کیا ہے. خواتین کی توجہ، اس لیے کہ عام طور پہ لڑکیاں اور لڑکے ڈھونڈنے کا سارا معاملہ عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اب تو ڈھونڈنے کے معاملات بالکل سیریل کے طرز پر ہو رہے ہیں. جیسے سیریل میں لڑکی ڈھونڈی جاتی ہے، لڑکے ڈھونڈے جاتے ہیں، اب عورتیں سیریل دیکھ دیکھ کر کے ایسے ہی. اور کچھ عورتوں کو تو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ سید صاحب یہ پاکستانی سیریل کے اندر بہت نصیحت ملتی ہے ہمیں، تو ہمیں اس کو دیکھنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. میں نے کہا انڈیا کا سیریل ہو یا پاکستان کا ہو، کوئی مولانا نہیں بناتا اس کو، یہ ظالم لیڈر لوگ بناتے اور بنواتے ہیں، اور اس کے اندر دین کا مذاق ہی اڑایا جاتا ہے. ارے سیریل کی اداکارہ اتنی ہی شریف ہوتی جو آپ کو نصیحت کرنے آ رہی ہے تو وہ بے پردہ جو ہے وہ اسکرین پر آتی کیوں؟ کسی شریف عورت کو آپ نے محلے میں نکلتے نہیں دیکھا ہوگا، اسکرین پر کوئی شریف عورت کیسے آ سکتی ہے؟ شریف عورتیں اسکرین پر کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ اکبر. اور پھر صرف اسکرین پر نہیں آنا،
بلکہ اسکرین پر آ کر لڑکوں سے ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا، پھر ان کے ساتھ گلے ملنا اور خدا جانے کیا کیا کرنا، بولو کیا یہ شرافت ہے؟ میں قوم کی بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، سیریل ہندوستان کا ہو یا پاکستان کا ہو، ہم اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ سیریل دیکھ کر زندگی وہ گزارے جس کے پاس مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی اور تعلیمات موجود نہ ہو۔ ہمارے نبی نے ہمیں بے سہارا اور یتیم نہیں کیا ہے، حضور نے ہمیں بیت الخلا میں جانے سے لے کر بستر پہ جانے تک کا پورا قانون عطا فرما دیا ہے۔ کوئی سیریل والا ہمیں کیا سکھا سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے ہمیں سب سکھایا۔ حضور نے تو ہمیں یہ بھی سکھا دیا ہے کہ اگر کھانے کے بعد تمہارے دانتوں میں گوشت پھنس جائے تو خلال کیسے کرنا چاہیے، میرے نبی نے یہ تک سکھا دیا ہے۔ کوئی اتنی باریکی سکھانے والا؟ حضور فرماتے لوگ خلال لے کر کے منہ کھول کر کے ایسی شروع پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت بتائی، اگر تمہارے پاس کوئی بیٹھا ہو اور تمہیں خلال کرنے کی حاجت ہو تو تم اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھو اور اس کے بعد خلال کرو، تاکہ تمہارے اس عمل سے کسی کو گھن نہ آئے۔ حضور علیہ السلام نے تو کھجور کھانے کا طریقہ تک بتا دیا ہے کہ جب تم کھجور کھاؤ تو منہ کی گٹلیاں نکال کر برتن میں مت رکھو بلکہ باہر رکھو، اور پہلے تو کھجور ایسے کھاؤ کہ منہ سے گٹلی نکالنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ جب تم کھجور کھاؤ تو پہلے کھجور کو کھول لو، اس کی گٹلی نکال لو، گٹلی نکال کے باہر کر دو اور پھر کھجور کو منہ میں ڈالو۔ جس نبی نے کھجور کھانے کا طریقہ تک بتا دیا، جس نبی نے خلال کرنے کا طریقہ تک بتا دیا، حد تو یہ ہے بیت الخلا میں جا کر کے کس طرح بیٹھنا چاہیے، کس پیر پہ زیادہ زور دینا چاہیے، میرے نبی نے یہ تک بتا دیا۔ حضور فرماتے ہیں جب تم بیت الخلا میں بیٹھو تو الٹے پیر پہ زور دے کر اپنا وزن ڈال کر کے بیٹھا کرو، اس سے تمہیں اجابت کے اندر آسانی ہوگی۔ بتائیے ہے کسی کی تعلیمات یہ؟ پھر ہم کیوں سیریل کے محتاج ہیں، ہم کیوں فلموں کے محتاج ہیں؟ واللہ کبھی ہم محتاج نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ آج تو سیریلوں کے انداز میں رشتے بھی ڈھونڈے جاتے ہیں اور رشتے طے کیے جاتے ہیں۔ خبردار خبردار، یہ سیریل تمہیں تباہ کرنے کے لیے بنے ہیں، تمہیں آباد کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں برباد کرنے کے لیے بنے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ اس لیے سنت کے مطابق رشتے ڈھونڈو، سنت کے مطابق رشتے تلاش کرو، سیریل کے مطابق رشتے تلاش مت کرو۔ بلکہ اب تو وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گویا کے گھر والوں پہ احسان کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ تم ڈھونڈو ہم پسند کر لیں گے۔ اب تو حال یہ ہے 17-18 سال کے لڑکے آ کر کے کہتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابو جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امی جان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈھونڈتے پھرتے پریشان ہوتے، ہم نے آپ کا کام ہلکا کر دیا، ہم خود پسند کر چکے ہیں۔ اب آپ کو پسند ہو یا نہ ہو فیصلہ تو ہم کر چکے کہ شادی تو وہی ہوگی جہاں ہم چاہتے ہیں۔ لیکن میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، آپ تجربات میں اتنے پکے نہیں ہیں جتنے آپ کی امی اور ابا پکے ہیں، جتنے آپ کے دادی دادا پکے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے بڑوں کے مشورے سے اپنی زندگی کا ساتھی ڈھونڈا وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق ساتھی ڈھونڈا وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ آپ کو یہ باتیں میں بار بار اس لیے سناتا ہوں اور آپ کو بار بار اس لیے سمجھاتا ہوں کہ پروگرام کرانے والے بڑے بوڑھے مجھ سے کہتے ہیں، آپ کہیں گے تو یہ مان جائیں گے، اور خود لوگ میرے پاس بھی آ کر کے کہتے ہیں۔ ابھی شاید کل ہی کی یا پرسوں کی بات ہے کہ ایک سفر میں حافظ صاحب کے ساتھ تھا، ایک صاحب کا تذکرہ نکلا کہ بیوی بہت پریشان کر رہی ہے، بہت ستا رہی ہے، ایسی کہ یہاں سے لے جاتی ہے ادھر، ادھر سے لے جاتی ادھر۔ میں نے کہا کہ آقی ٹینشن کیا ہے؟ تو حافظ صاحب نے کہا حضرت اصل میں پسند کی شادی ہوئی تو پہلے سے سر پہ چڑھا کے رکھا، شادی سے پہلے سر پہ چڑھا کے رکھا، تب شادی کے بعد وہ سر سے اترنے والی کیسی ہے؟ کیفیت یہ ہے۔ تو یاد رکھنا یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ تلخ تجربات ہے لوگوں کے۔ خود تجربہ کرنے کی بجائے لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر تم نے لوگوں کے تجربے سے اپنے آپ کو آگاہ نہیں کیا تو تم لوگوں سے اگر عبرت حاصل نہیں کرتے تو تم لوگوں کے لیے عبرت بن جاؤ گے۔ تو یاد رکھنا یہ پسند کی شادیاں ایسی تباہی کی مچائی ہوئی ہے، جب
بات کیا ہوتی ہے؟ اس کو بہلانے پھسلانے کے لیے خوب للو پپو کرتے ہیں، ایسا جی ویسا جی، یہ جی وہ جی، آپ کے لیے ایسا ویسا، تارے توڑ کے لائیں گے، چاند بچھا دیں گے، یہ کر دیں گے، نئی دنیا بسا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، خوب باتیں ہوتی ہے۔ اب جب وہ سر پہ چڑھ گئی یا وہ سر پہ چڑھ گیا تو اب شادی اگر ہو بھی گئی تو نبھا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے۔ جب اس کو پہلے سے جی جی حضوری کی عادت پڑ گئی تو پھر وہ اب شادی کے بعد آپ کی سننے والی کب ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرو، لیکن جو اپنی بیوی کا غلام بن جائے، اللہ اس کے رسول نے اس پہ لعنت فرمائی ہے۔ جورو کا غلام بننا بھی جائز نہیں ہے اور بیوی پہ ظلم کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام مذہب اعتدال ہے۔ تو ڈھونڈنے میں جو آپ کی چوائس ہے اس میں آپ تھوڑا سا نیچے آئیں، زمینی حقائق کی طرف آئیں، اپنی زندگی کی طرف آئیں، زندگی کے لیے کون مفید ہو سکتا ہے اس کی طرف آئیں، زندگی کے لیے کون مضر ہو سکتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ صرف سفید رنگ یہ کیا ہے؟ اور آپ کو بتاؤں، کوئی رنگ اچھا نہیں ہوتا، کوئی رنگ برا نہیں ہوتا۔ سب سے خاص بات، کوئی رنگ اچھا نہیں ہوتا اور کوئی رنگ برا نہیں ہوتا، سب رنگ اللہ کے، سب رنگ اللہ نے بنائے۔ ایک دن ہارون رشید کے دربار میں 2 کنیزیں لائی گئی، تو وہ دونوں کنیزیں اپنے اپنے رنگ کی فضیلت پر تقریر کرنے لگی۔ ان میں مناظرہ شروع ہو گیا۔ جو گوری کنیز تھی اس نے کہا آسمان سفید ہے، میرا چہرہ بھی خوبصورت اور سفید ہے، اس لیے میری فضیلت زیادہ ہے۔ اس نے کہا کعبے کا غلاف کالا ہے، میرا رنگ بھی کالا ہے، تو میری فضیلت زیادہ ہے۔ اس طریقے سے باتیں ہوتی گئی۔ آخری میں جو کالے رنگ کی کنیز تھی اس نے کہا سنو، اگر میں آپ کا سفید رنگ، توجہ، اگر آپ کا سفید رنگ میرے کالے رنگ پر تھوڑا سا ڈال دیا جائے تو لوگ کہیں گے کہ اس کو سفید داغ ہو گیا اور لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، لیکن اگر میرا کالا رنگ اٹھا کر آپ کے چہرے پہ تھوڑا سا لگا دیا جائے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تل کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے، لوگ رنگ کے چکر میں پڑے ہوئے، یہ رنگ چاہیے۔ ارے رنگ مت دیکھ، ڈھنگ دیکھ، صورت مت دیکھ، سیرت دیکھ۔ آپ نے نہیں سنا حضرت رابعہ بصری، قد چھوٹا ہے، رنگ سانولا ہے، لیکن کردار کیا ہے کہ حج کے لیے جاتی ہے تو کعبہ استقبال کے لیے آتا ہے، کعبہ استقبال کے لیے آتا ہے، اور پھر وہ کعبے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے اے کعبہ تو کیوں آ گیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں بلکہ میں تو تیرے رب کا دیدار کرنے آئی۔ شان ہے، چھوٹے قد کی ہے، رنگ سانولا ہے۔ حضرت بایزید بستامی ہر قدم پہ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں کعبۃ اللہ شریف۔ دیکھا تو حقیقت کعبہ غائب تھی، ایک ہے کعبہ اور ایک ہے کعبے کی حقیقت، ایک ہے انسان اور ایک ہے انسان کی حقیقت۔ انسان کو سب دیکھتے ہیں، حقیقت انسان کو کوئی نہیں دیکھتا۔ حقیقت انسان کیا ہے؟ حقیقت انسان کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا یہی انسان ہے جس کو آپ نے کرسی پہ بٹھا رکھا ہے، بول رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ بولے گا نہیں، ایک وقت آئے گا یہ دیکھے گا نہیں، ایک وقت آئے گا یہ ہاتھ کی حرکت نہیں کرے گا، ایک وقت آئے گا یہ پڑھے گا نہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ اب پھر کرسی پہ بٹھائیں گے نہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ پھر محفل میں بلائیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ پھر تقریر کے لیے اٹھائیں گے نہیں۔ جس دن یہ بولنا بند کر دے گا جنازے میں رکھ کے شعر خاموشہ لے جائیں گے۔ ارے آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، کچھ بھی تو ختم نہیں ہوا۔ کل تک محفل کی زینت تھا، آج قبرستان کیوں لے جا رہے ہو؟ کیا ختم ہو گیا؟ بس سب تو ہے، سر سے لے کر پیر تک سارے اعضاء موجود ہے، جب کچھ گیا نہیں تو اس کو قبرستان کیوں لے جا رہے ہو؟ تو لوگ کہیں گے آدمی تو ہے، حقیقت آدمیت چلی گئی۔ وہ کیا ہے؟ اسی کو روح کہتے ہیں۔ روح دکھتی نہیں،
لیکن جب تک ہے انسان سب کچھ کر سکتا ہے. جس دن روح چلی گئی اس دن وہ کچھ نہیں, سارے اعضاء ہونے کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو ایسے ہی ایک کعبہ ہے جس کو دیوار کہتے ہیں, اور ایک حقیقت کعبہ ہے, ایک روح کعبہ ہے. تو وہ کیا ہے وہ سب نہیں دیکھ پاتے. تو حضرت بایزید نے دیکھا کہ کعبہ تو ہے مگر حقیقت کعبہ نہیں ہے. تو عرض کرنے لگے کعبہ کی حقیقت کہاں چلی گئی, حقیقت کعبہ کہاں چلی گئی؟ تو آواز آئی وہ تو رابعہ بصری کا طواف کرنے گیا ہے. یہ ہے رنگ کیسا ہے, رنگ کیسا ہے لیکن کردار کیسا ہے, رنگ کیسا ہے لیکن شان کیسی ہے. تو آج کل یہ رنگ کے چکر کو ختم کیا جائے, کہیں تو ہم کچھ اپنی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کریں. تو بات میں ختم کرتے ہوئے جب وہ عرض کروں کہ حضرت سعد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پکے رنگ کے صحابی تھے, لیکن آپ کے رنگ کو دیکھتے ہوئے آپ کو اسود اسود کہا جانے لگا. اسود کا مطلب ہوتا ہے کالا. حجر اسود کو حجر اسود اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کالے رنگ کا پتھر ہے. اسود کا مطلب کالا ہوتا ہے. تو حضرت اسود کو سب اسود کہہ کے پکارتے تھے, کالا کالا کہہ کے پکارتے تھے. لیکن حضرت اسود کا حال کیا تھا؟ اسود کا جسم بہت چوڑا تھا اور حضرت اسود کے ہونٹ موٹے موٹے تھے, حضرت اسود کے دانت بڑے بڑے تھے, اور وہ حبشی نسل تھے اور انتہائی پکا رنگ. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی بندہ ایسے انداز کا ہو تو پھر لوگ اس سے مذاق کرتے ہیں, ہنسی کرتے ہیں, ہنسی مذاق لوگ اس سے کرتے ہیں. اللہ اللہ, میرے نبی کی شان کیا تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے غلاموں سے بھی اپنی شان کے مطابق کبھی مذاق فرما لیا کرتے تھے. ان کی مذاق ہماری طرح نہیں ہوتی تھی, ان کی مذاق ان کی شان کے مطابق ہوتی تھی. آقائے کریم کا مذاق بھی ایسا ہوتا تھا کہ کئی لوگوں کو ہدایت کے راستے مل جایا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسود سے بڑا پیار تھا اور اسود کو حضور سے بڑا پیار تھا. میں نے کہا نا کہ کبھی کبھی اصل میں بات یہ ہے جن میں بہت زیادہ خوبیاں ہوتی ہے وہ اپنی خوبیوں پہ اتراتے ہیں, لیکن جن میں زیادہ خوبیاں نہیں ہوتی تو وہ سوچتے ہیں میں تو ہوں کسی قابل نہیں, ہوں کسی کام کا نہیں, چلو کم از کم وفاہی کے ذریعے سے جو ہے میں لوگوں کا اعتماد حاصل کر لوں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے اندر ظاہری بناوٹ بظاہر اچھی نہیں ہوتی. حالانکہ کوئی انسان ایسا نہیں جو بدصورت ہو, انسان ہو کر کوئی بدصورت ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جب اللہ نے کہہ دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا فرمایا, ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا. جو انسان ہوگا, انسان جو ہوگا, انسان جو انسان ہوگا وہ کبھی بدصورت نہیں ہو سکتا. یہ خاص بات, اگر آپ کسی انسان کو بدصورت کہتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو گالی دیتے ہیں, آپ اللہ کی تخلیق کو گالی دیتے ہیں. انسان کوئی بدصورت نہیں ہو سکتا, رنگ کیسا ہو, شکل کیسی ہو, وہ خوبصورت ہے کیونکہ اللہ نے اس کو خوبصورت کہا. ایک دن ایسا ہی ہوا, ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ خاتون دونوں اپنے محل کے ٹیرس پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب میاں بیوی بیٹھے تو کچھ بھی بات ہو سکتی, کوئی پابندی تھوڑی ہے, ہو سکتی ہے نا, ہر جگہ پابندی ہے, یہاں کوئی پابندی نہیں, باتیں کچھ بھی ہو سکتی. دونوں باتیں کرتے کرتے, ہارون بھی شاعر تھا اور زبیدہ بھی اچھی شاعرہ تھی, بڑی پڑھی لکھی تھی زبیدہ. اب شاعر اور شاعرہ جہاں بحثیت تغزل اور تخیل پیش کر رہے ہوں پھر وہاں بات کیا ہے. اچھا, جب دو ہم ہنر لوگ, جب دو فنکار لوگ مل کر کے بیٹھتے ہیں تو چاہے رشتہ کوئی ہو, توجہ کریں آپ میری بات کو, خاص بات دس کریں, جب دو فنکار لوگ بیٹھتے ہیں تو رشتہ کوئی ہو, فنکار ہمیشہ چاہتا ہے کہ میرا فن ہی اوپر رہے. یہ بات ہے. اگر استاد اور شاگرد ہو تو بھی وہ اپنا فن اوپر ہی بتائے گا. باپ بیٹا ہو اور دونوں ایک فن کے ماہر ہوں تو بھی وہ ایسا ہی کرتے ہیں. اب وہاں تھے میاں بیوی, بات چاند پر نکل گئی. چاند چمک رہا تھا. ہارون نے کہا چاند کتنا خوبصورت ہے, کتنا حسین ہے چاند, کون ہو سکتا ہے اس کی طرح. زبیدہ نے کہا میرا چہرہ نہیں دیکھتا, ہارون دیکھ کتنی خوبصورت ہوں, چاند سے زیادہ خوبصورت تو میں ہوں. یہ بات کہا, ہارون کو یوں لگا کہ میری بات کاٹ دی. بادشاہ تھا, جلال شاہی, مال کا تکبر تھا, بول دیا اگر تو نے چاند سے زیادہ اپنے آپ کا خوبصورت ہونا ثابت نہ کیا تو تجھ پہ طلاق.
اگر اپنے آپ کا چاند سے زیادہ خوبصورت ثابت ہونا، خوبصورت تو نے اپنے آپ کو ثابت نہیں کیا، تو اس نے اس کی بیوی کو زبیدہ کے لیے طلاق بول تو دیا۔ بادشاہ ہوتے ہی ایسے، دولت کا نشہ ہوتا ہی ایسا ہے، بول دیا۔ آج کل بھی لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ طلاق کے بعد تباہی کتنی آتی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے ظلماً طلاق دیا ہو اور اس کے بعد وہ سکون کی زندگی رہا ہو۔ آپ اپنے محلے میں تحقیق کر لیں، آپ اپنے گاؤں میں تحقیق کر لیں، آپ اپنے رشتہ داری میں تحقیق کر لیں، ظلماً طلاق دینے والا در در کا کتا بن جاتا ہے، در در کا بھکاری بن جاتا ہے، اس کو کبھی چین نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی آبرو سے کھیل کر انسان کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ ارے چوٹی پہ پیر رکھنے والا جب کبھی سکون نہیں پا سکتا تو عورت کی زندگی کو تباہ کرنے والا سکون کیسے پا سکتا ہے؟ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ ظلماً طلاق نہ دیا کریں۔ بہرحال بات ہو گئی، آئی گئی بات ہو گئی۔ جب بات یہ ہوئی اس کو افسوس ہوا۔ زبیدہ بیچاری کیا دلیل دے سکتی تھی؟ زبیدہ تھی۔ اس کو ہارون کو افسوس ہوا کہ میں کیا بول گیا۔ علماء کو بلایا، کہا کہ بات ایسی ایسی ہوئی، انہوں نے کہا چاند سے زیادہ میں خوبصورت ہوں اور حسین ہوں، اور ہم نے یہ کہہ دیا، اور اب ثابت کیسے ہو کہ زبیدہ خوبصورت ہے یا چاند؟ علماء نے کہا بھائی دیکھو یہ معاملہ ہمارے سمجھ کے باہر ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ایک مجذوب رہتے ہیں اسی بغداد کے اندر، ان کا نام ہے بہلول دانا۔ یہ بہت بڑے ولی تھے حضرت بہلول دانا، اور مجذوب تھے، لیکن بات ایسی کرتے تھے کہ بڑے بڑے دانا آپ کے سامنے طفل مکتب نظر آتے تھے۔ حضرت بہلول دانا کہا بہلول کو بلاؤ، لیکن آئیں گے نہیں، اس لیے کہ بادشاہوں کے محل میں نہیں جاتے۔ تو کہا زبیدہ نے کام کرتے ہیں میں جاتی ہوں۔ زبیدہ گئی اور جانے کے بعد کہا اگر آپ چلیں گے تو میرا گھر بس جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے آپ چلیں۔ حضرت بہلول آئے، دربار سجا، سوال پیش کیا گیا کہ بتائیں کہ یہ چیز ہوئی تو طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی۔ خوبصورت تو زبیدہ ہی ہے اور چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، زبیدہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، طلاق نہیں ہوگی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دلیل قرآن دیتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے چاند کو خوبصورت پیدا کیا، سورج کو خوبصورت پیدا کیا، درختوں کو خوبصورت پیدا کیا، بلکہ اللہ نے اگر کسی کی خوبصورتی کا اعلان کیا ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ بولو زبیدہ انسان ہے کہ نہیں ہے؟ جب زبیدہ انسان ہے تو ثابت ہوا کہ زبیدہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اسی لیے تو غالب بھی یہ کہہ گئے کہ کل 14ویں کی رات تھی، شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا۔ اس لیے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند پر تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ انسان کو اللہ نے خوبصورت بنایا، رنگ کیسا ہو انسان کو خدا خوبصورت کرے، بلکہ فرمایا ہم نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ یہ آیت کریمہ کی تشریح اگر ہو جائے تو اللہ اکبر، محفل اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ لوگ اس کو سن سکیں، بس اتنا کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ یہ آیت چونکہ آیات متشابہات میں سے ہے، اس لیے حتمی طور پر اس پر کوئی گفتگو اس وقت ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اسی لیے تو گلوں کو انسان کے لیے بنایا، چاند کو انسان کے لیے بنایا، سورج کو انسان کے لیے بنایا، ستاروں کو انسان کے لیے بنایا، سیاروں کو انسان کے لیے بنایا، سب کو انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اپنے لیے بنایا۔ اللہ نے انسان کو، اگر انسان سے زیادہ کوئی قیمتی ہوتا تو اللہ اس کو اپنے لیے بناتا، لیکن اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنا کر بتایا اے حضرت انسان دیکھ، تو
تو کتنا عزت والا ہے, تو کتنا مکرم ہے, معزز ہے, معظم ہے کہ ہم نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے. لیکن انسان کی اہمیت ہی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو کالے اور گورے کے جھگڑے میں پھنسا ہوا ہے, وہ تو عربی اور عجمی کے جھگڑے میں پھنسا ہوا ہے, وہ تو مشرقی اور مغربی, پوربی اور پچھمی کے جھگڑے میں پھنسا ہوا ہے. انسان کہیں کا ہو, انسان صرف انسان ہوتا ہے, اور انسان بہترین وہ ہوتا ہے, بلکہ انسان فرشتوں سے بہتر اس وقت ہو جاتا ہے جب اس کا کردار بہترین ہو جاتا ہے, اس کا دل اللہ کی خشیت کا گنجینہ اور عشق رسالت کا مدینہ بن جاتا ہے, تو پھر فرشتے بھی اس پہ رشک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. انسان وہ ہے. اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. اگر اللہ کے نزدیک انسان سے بہتر کوئی مخلوق ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو اس شکل دے کر کے پھر بھیجتا, لیکن انسان کی شکل دے کر کے بتا دیا لوگوں جس کی صورت, جس کی سیرت ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہے, اسے بھی آدمی کی صورت میں بھیجا ہے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. جوانی میں لوگ بہت ڈگمگاتے ہیں فیصلہ کرتے ہوئے, لیکن آؤ وہ فیصلہ کریں جو اسلامی فیصلہ ہو. تو حضرت سعد کا ذکر چل رہا تھا اور پھر باتیں اور طرف سے نکل آئی. حضرت سیدنا سعد جنہیں دنیا اسود کہتی ہے, ان کے ساتھ حضور مذاق کرتے تھے, مزہ فرماتے تھے. ہم کو بھی چاہیے کہ زندگی ہنس بول کے گزاریں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ گردن جھکا کے بیٹھنا اسی کا نام تقویٰ ہے. تنہائیوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کریں گے, لیکن جب لوگوں کے سامنے بیٹھیں گے تو گردن ایسے جھکتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے کڑک مرغی نے گردن جھکائی, اب بیچارہ یہ گردن کبھی نہیں اٹھا سکے گا. ایک مرتبہ مسجد میں کوئی شخص گردن جھکا کر کے بیٹھا, سیدنا فاروق اعظم آئے, ایک مکہ اس کی گردن پہ مار کے کہا مکار گردن میں تقویٰ نہیں ہے, تقویٰ دل میں ہے, دل میں ہے. اب تقویٰ ہاں ہونا, کپڑوں میں تقویٰ نہیں ہے, امامے کے پیج میں تقویٰ نہیں ہے, گردن جھکانے میں تقویٰ نہیں. اگر تیرا دل اللہ کی خشیت کا گنجینہ ہے تو پھر تو مسکراتا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لوگوں نے جب بھی دیکھا کہا فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اللہ کے رسول کو مسکراتے دیکھا ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں مولانا صاحب کبھی سنجیدہ رہتے نہیں. میں کہا سنت جو مسکرانا ہے, اور پھر لوگوں کا تبسم تم چھیننا کیوں چاہتے ہو؟ میرے امام فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. زندگی میں ہنس بول ہونا چاہیے, لیکن حدود شرع میں ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو میت میں بھی ہنسی مذاق کرتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. جیسی محفل ہے رنگ ویسا ہونا چاہیے, تو لیکن بہرحال خوشی ہونا چاہیے اور خوش طبعی ہونا چاہیے. اب یہ ایک الگ سا عنوان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو صحابہ کے ساتھ عجیب کریمانہ انداز سے مذاق فرماتے تھے, اور پھر صحابہ بھی حضور علیہ السلام سے بڑے عجیب انداز سے رہتے بھی تھے. ادب کا حال یہ تھا کہ آواز اونچی نہیں ہوتی تھی. آپ تھک تو نہیں گئے نا, کل رات بھر عبادت کر کے تھک تو نہیں گئے نا؟ میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں, لیکن مجھے بہت پیاری سی بات یاد آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کو اس قدر میرے آقا پیار دیتے تھے کہ صحابہ مچلتے رہتے تھے. ایک دیہات کے صحابی تھے, دیہاتی تھے, وہ دیہات سے حضور سے روز ملنے آتے تھے, اور وہ بہت بولے بالے تھے. اتنے بولے بالے تھے, وہ نہیں ہوتے نا کچھ لوگ بہت بولے بالے ہوتے ہیں, ویسے وہ بولے بالے تھے. وہ کیا کرتے تھے, ان کے کھیت کی سبزیاں لاتے اور حضور کو تازہ سبزیاں پیش کرتے, اور کبھی کبھی کیا کرتے کہ اپنی سبزیاں دے کر کے مدینے والوں سے فروٹ خریدتے اور حضور کو لا کے دیتے, حضور کھائیے. پھر کبھی خیال آتا کہ حضور علیہ السلام سب کو بانٹ دیتے ہیں, پیسے تقسیم کر دیتے ہیں, اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں ہیں, تو حضور علیہ السلام لوگوں کا خیال کرتے ہوئے فروٹ نہیں کھاتے. اب ان کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں, سبزی بھی دینے کو نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے مدینہ منورہ کے فروٹ مارکیٹ میں جاتے فروٹ خریدنے کے لیے. کہتے ہیں بھائی صبح کا وقت ہے, تازہ پھل دے دو, شام کو انشاءاللہ میں پیسے لوٹا دوں گا. وہ کہتے ٹھیک ہے. وہ آتے فروٹ لیتے, یا رسول اللہ آپ کے لیے فروٹ خرید کے لائے ہوں. حضور مسکراتے فرماتے ٹھیک ہے, حضور کو پیش کرتے, حضور کھا لیتے. پھر اس کے بعد دن گزرتا, شام کو آتے, حضور کا ہاتھ پکڑتے, حضور چلیے. سرکار کو بازار میں لاتے, فرماتے کیا بات ہے؟ کہا وہ جو صبح فروٹ کھائے تھے نا اس کے پیسے دے دیجئے. صبح جو فروٹ کھائے تھے اس کے پیسے تو دے دیجئے. سرکار پھر پیسے ادا فرما دیتے.
یعنی دیکھیے کس انداز سے زندگی گزرتی تھی حضور علیہ السلام کی زندگی میں. اب بتائیں اگر کوئی اپنے ساتھ یہ انداز کرے تو ہم کہیں گے کیا مذاق کر رہا ہے, لیکن قربان جائے میرے نبی کی اداؤں پر, حضور کبھی ناراض نہیں ہوئے. بلکہ وہی صحابی کا واقعہ ہے, میں جب یہ حدیث پہ پہنچتا ہوں تو میری طبیعت مچلتی ہے, کاش اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہمیں پیدا کیا ہوتا اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو کیا مزے ہوتے. حضور علیہ السلام اس وہ جو بھولے والے صحابی تھے ایسا کرتے, ایک مرتبہ وہ مارکیٹ میں آئے, بازار میں, اور آنے کے بعد انہوں نے حضور کو سبزی نہیں بھجوائی, اور اتفاق سے حضور علیہ السلام کی طبیعت چاہی کہ آج اپنے گھر میں سبزی پکانے, تو حضور علیہ السلام خود بازار تشریف لائے. اچھا حضور بازار خود آتے تھے, سرکار علیہ السلام بازار خود آتے تھے. ہم لوگ کی تھوڑی بہت عزت ہو جاتی ہے, پوزیشن ہو جاتی ہے, تو ہم لوگ بازار جانے میں شرماتے ہیں, بلکہ اب تو بازار میں اکثر عورتیں ہی نظر آتی ہیں. جو بھی لوگ بازار جاتے ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے. اور ہاں ٹھیک ہے, اگر گھر کی کوئی بوڑھی عورت کو آپ بازار لانے بھیجے تو حرج نہیں ہے, اور جوان عورتیں بھی اگر پردے کی پابندی کے ساتھ بازار لانے جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مرد خود بازار لائے, یہ سنت بھی ہے. مرد خود بازار لائے, یہ سنت بھی ہے. بہرحال کبھی ہماری مجبوری بھی ہوتی ہے کہ عورتوں کو بھیجنا, کیونکہ عورتیں جس قیمت میں مال خرید کر کے لاتی ہیں شاید اس قیمت میں ہم لوگ خریدنے کی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. یہ بھی بات ہے, ان لوگوں کا انداز بھی خریدنے کا اور سا ہوتا ہے. اللہ میری ماں اور بہنوں کو سلامت رکھے, یہ ان کی اپنی طبیعت ہے. تو حضور علیہ السلام خود تشریف لائے بازار میں, تو دیکھا کہ یہ صاحب جو ہے وہ سبزی بیچتے کھڑے ہیں, یہ خود سبزی بیچ رہے ہیں. حضور پیچھے سے آئے اور آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے. بچپنے میں ہم لوگ آنکھ مچولی کا نام دے کر کے جو کھیل کھیلتے تھے دوستوں کے, اب اگر کوئی رکھے گا تو آپ اس کے بارے میں کیا پروپیگنڈا کریں گے. خدا جانے اگر مسجد کا امام کسی مصلی کی آنکھوں پہ اس طرح ہاتھ رکھ کے پیچھے کھڑا ہو جائے کہ وہ کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی, بہت مستی کرا. یہی ہے نا, یہ کیفیت ہے. یعنی کتنی دقیانوسی سوچ ہے. آپ ہنس سکتے ہیں, امام نہیں ہنس سکتا. آپ اچھا کھا سکتے ہیں, امام نہیں کھا سکتا. آپ اچھی گاڑیوں پہ گھوم سکتے ہیں, امام نہیں گھوم سکتا. آپ کے بچے اچھے اسکول میں پڑھ سکتے ہیں, امام کے بچے نہیں پڑھ سکتے. آپ کے بچے شب برات میں نئے اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں, امام کے نہیں پہن سکتے. کیوں؟ امام انسان نہیں ہے, اس نے غلطی کی امام ہو کر. سوچ بدلو. جو قوم اپنے قائدین کو اچھے زندگی میں نہیں دیکھ سکتی وہ قوم بھی کبھی اچھائی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی. ہمیں اپنی سوچ کو بہت وسیع کرنا ہوگا, سوچ میں وسعت پیدا کرنا ہوگا. امام صاحب اتنا مہنگا موبائل استعمال کرتے ہیں, بھائی آپ نہیں کرتے, امام بھی تو انسان ہے نا. بلکہ آپ اگر کرتے ہیں تو اس کے اور آپ کے کرنے میں فرق میرا حسن ظن یہ ہے, آپ یوٹیوب پہ پتہ نہیں کیا دیکھتے ہوں گے, لیکن وہ یوٹیوب پہ جمعہ کی تقریر تو یاد کرتا ہوگا, کوئی کتاب تو پڑھتا ہوگا. یہ کیفیت ہے. سوچ بدلو, فکر بدلو. تو حضور علیہ السلام نے بازار میں, اللہ کے رسول نے بازار میں ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے اور سرکار نے فرمایا پوچھو کون ہوں, بتاؤ کون ہوں. ہائے ہائے, وہ تھے بڑے بھولے بھالے لیکن عاشق رسول تھے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں حضور کو پہچاننے کے لیے کوئی دقت نہیں آتی تھی. اگر اندھیرے میں بھی حضور کا ہاتھ ٹو لیں, حضور کا ہاتھ چھو لیں تو ہمیں کوئی دقت نہیں آتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے ہاتھوں جیسے کسی کے ہاتھ نہیں تھے. اللہ کے نبی کے ہاتھ انتہائی نرم, ریشم سے, کاٹن سے زیادہ نرم اور ٹھنڈے ٹھنڈے ہوتے تھے, اور ان ہاتھوں کو چھونے کے بعد اپنے ہاتھوں میں بھی مشک جیسی خوشبو آنے لگتی تھی. انس ابن مالک تو یہاں تک کہتے ہیں اگر کوئی بندہ صبح کو میرے آقا علیہ السلام سے مصافحہ کر لیتا تو شام تک کے اس کے ہاتھ مہکتے ہی رہا کرتے تھے. اور ایک روایت تو مجھے یہاں یاد آتی ہے, حضرت انس ابن مالک کے پاس کچھ لوگ اپنے بچوں کا علاج کرانے آتے تھے. نظر لگ گئی تو حضرت انس ہاتھ پھیر دیتے تھے تو نظر اتر جاتی تھی. سردی ہو گئی, بخار آ گیا, ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ سب ختم ہو جاتا تھا. لوگ حیران رہتے تھے ہاتھ پھیرنے میں کیا کمال ہے. تو حضرت انس کیا کرتے تھے پتہ ہے, جب ہاتھ پھیرتے تھے تو امامہ پیچھے کسکا کیسے کرتے تھے, پھر ہاتھ پھیرتے. توجہ, کچھ پڑھتے نہیں تھے, کچھ پڑھتے نہیں تھے. حضرت انس کیا کرتے تھے, امامہ پیچھے کسکایا, یوں بالوں کو ہاتھ لگایا
اور اس کے بعد دودھ پھیر دیا، وہ اچھے ہو جاتے ہیں، بکریاں بھی اچھی ہو جاتی ہیں، اونٹ بھی اچھی ہو جاتی ہیں۔ ایک دن کچھ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں نا کہ کمال کیا ہے، کسی نے پوچھا انس یہ کوئی ہاتھ پھیرنے سے پہلے سر پہ ہاتھ کیوں لگاتے ہو؟ بولے اسی سے تو شفا ہوتی ہے، اسی سے تو شفا ہوتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں بچہ تھا، میری امی مجھے حضور کے پاس لے گئی تو حضور نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تو وہ بال میں نے اب تک کے نہیں کٹوائے، اب تک کے باقی رکھے ہیں۔ اب جب کوئی بیمار میرے پاس آتا ہے تو پہلے حضور کا ہاتھ جس بال پہ رکھا گیا تھا اس پہ میں بال پہ ہاتھ لگاتا ہوں، اور پھر اسی بال والے لگے ہوئے ہاتھ کو میں مریض پہ لگا دیتا ہوں تو اللہ حضور کے دست اقدس کی برکت سے اس مریض کو شفا عطا فرما دے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اب حضور نے کب ہاتھ لگائے تھے؟ پھر وہ زندگی بھر نہاتے رہے، دھوتے رہے، دیکھو، لیکن حضور علیہ السلام کے ہاتھ کا اثر حضرت انس بن مالک کے سر پر موجود رہا۔ یہ ہے صحابہ کی محبتیں۔ بہرحال اب میں گفتگو آگے نہیں بڑھا سکوں گا، بات یہاں ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضور نے ان کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کے کہا وہ جو کون ہوں؟ وہ صحابی کہتے ہیں حضور کے ہاتھوں کی خوشبو، مشک کی، نرم نرم ہاتھ، ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ جب میری آنکھ پر آئے تو میں نے اپنے آپ کو پیچھے کرنا شروع کیا، اور میں جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا تھا کہ کون ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا ابھی کہہ دوں گا حضور ہے تو ہاتھ ہٹ جائیں گے، تو میں پیچھے پیچھے ہوتے ہوتے حضور کے سینے سے میں نے اپنی پیٹھ لگا دی۔ فرمایا جب حضور کے سینے سے میری پیٹھ لگی، حضور کے سینے کی ٹھنڈک اب تک میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں۔ پھر جب دیر ہو گئی تو حضور نے کہتے کیوں نہیں ہو کون ہے؟ تو اس کی حضور اس غلام کو کون خرید سکتا ہے سوائے آپ کے؟ یا رسول اللہ اس غلام کو آپ کے سوا اور کون خرید؟ یہ حضور کی زندگی تھی۔ تو بات میں اپنی سمیٹنوں ختم کر دوں تو حضرت اسود سے حضور بڑی مذاق فرماتے تھے، مزہ فرماتے تھے۔ ایک دن حضور علیہ السلام دوپہر کے وقت اپنے کاشان اقدس میں موجود تھے اور حضرت اسود جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب بارگاہ رسالت میں اسود حاضر ہوئے، حضور نے ان کو اکیلے دیکھ کر چاہا کہ ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی ان کے ساتھ دل لگی فرمائے، مذاق فرمائے۔ تو سرکار نے فرمایا او اسود اتنا بڑا ہو گیا ہے تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ جب میرے سرکار نے کہا نا اتنا بڑا ہو گیا تو شادی کیوں نہیں کرتا، حضور نے ہنستے ہوئے کہہ دیا، اور حضرت اسود نے اس کو سیریس لے لیا، کیونکہ کبھی کبھی لوگ مذاق کو سیریس لے لیتے ہیں، اور ایسا ہی ہو گیا اس وقت، مذاق انہوں نے سیریس لے لی، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میرے سرکار کی شان یہ تھی کہ حضور کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کیوں روتا ہے؟ تو اسود نے کہا آقا آپ کہتے ہیں اتنا بڑا ہو گیا شادی کیوں نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ مجھ جیسے پکے رنگ کے آدمی کو اپنی بیٹی کون دے گا؟ یہاں کے لوگ تو بڑے خوبصورت ہے، انصار مدینہ تو حسین و جمیل ہے، آقا کون مجھے بیٹی دے گا؟ بس اتنا کہنا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں کوئی اپنی عرضی لائے، اللہ کی عزت کی قسم حضور کی بارگاہ میں آیا ہوا سوال کبھی رد نہیں ہوتا۔ میری مائیں اور بہنیں توجہ سے سنیں، آپ بھی سنیں۔ جیسے ہی اسود نے کہا حضور مدینے والے تو بڑے خوبصورت لوگ ہیں، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ دریائے کرم جوش میں آیا، اور مدینہ منورہ میں جو سب سے خوبصورت گھرانہ تھا، سب سے خوبصورت گھرانہ تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جا اور جا کر کے ان سے کہنا کہ میں نے یہ رشتہ لے کر کے بھیجا ہے، وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ طے کر دیں، اور وہ جب طے کر دے تو میرے پاس آنا، میں خود چل کر تیرا نکاح پڑھاؤں گا۔ قربان جائے کریم آقا نے یہ بات کہہ تو دی، اسود کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، حضور ان کے یہاں وہ تو بہت خوبصورت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جا اور ان سے میرا نام کہنا، جا اور ان سے میرا نام کہنا۔ دوپہر کا وقت تھا، مدینہ منورہ کی چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، کھجور پکنے کا موسم تھا۔ این دوپہر کے ٹائم میں اس وقت کوئی کسی کے یہاں جاتا نہیں تھا، کیونکہ لوگ تہجد گزار تھے، ان کی راتیں مسلح پر گزرا کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں آج میرے ساتھی کہہ رہے تھے لوگ تاخیر سے آئے ہیں یا لوگ نہیں آئے ہیں اتنے جتنے آتے ہیں۔ میں نے کہا رات عبادت کی اس لیے ابھی تھکے ہوں گے، حالانکہ صحابہ کی ہر رات شب برات تھی، صحابہ کی ہر رات شب برات تھی، وہ عبادت پوری پوری رات کرتے تھے، تو دوپہر کے وقت وہ آرام کرتے تھے۔ دوپہر کے وقت کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا تھا، اگر دوپہر کے وقت کوئی کسی کے گھر جاتا تو اس کیفیت میں جاتا جب کوئی بہت ارجنٹ کام آ جاتا یا کوئی حادثہ ہو جاتا۔ حضرت اسود گئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے کہا اسود۔ جیسے ہی سنا اسود تو دروازہ کھولا۔ اب چونکہ دروازہ کھولنے کے لیے اس گھر کے ذمہ دار آگے بڑھے تو ایک لوتی بیٹی تھی
بڑی خوبصورت تھی، حسن و جمال میں یکتا تھی، اللہ اللہ، باپ سے بڑا پیار تھا، بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ عین دوپہر کے وقت اسود کے آنے کی اطلاع جب باپ کی زبانی سنی تو باپ کے پیچھے دبے قدموں سے چلنے لگی اور باپ کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی کہ آخر کوئی حادثہ تو نہیں ہوا۔ دروازہ کھولا گیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، تاریخی واقعے کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرنا ہوں۔ جس طریقے سے حضرت اسود کی آمد پہ دروازہ کھلا، صاحب خانہ نے پوچھا اسود سب خیر تو ہے اتنے دوپہر اور چلچلاتی دھوپ میں اس وقت؟ تو انہوں نے کہا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ کہا ہاں اسود کہو بات کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ ہاں اسود حضور نے بھیجا ہے، بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ ہاں اللہ کے رسول نے بھیجا، کوئی بات؟ رشتہ اوہو، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں 3 مرتبہ کا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، کس لیے؟ رشتہ لے کر۔ صاحب خانہ سمجھے حضور نے اپنے لیے رشتہ مانگا ہے، کیا خوشی ہوگی؟ میری بیٹی ام المومنین بن جائے گی، میری بیٹی حضور کی بیوی بن جائے گی، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ لیکن جب وضاحت چاہیے، کس کے لیے؟ میرے لیے۔ کیا بجلی گری ہوگی؟ اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور ایک طرف ایک آدمی ہے جس کی 4 سائزنگ ہے، 200 لوم کے 50 کارخانے ہیں، اس کے یہاں کوئی بندہ گھر کے برتن دھلتا ہے اور سیٹانی اس گھر کی کار میں بیٹھ کر کے کسی کے گھر جائے، بڑے گھرانے میں، اور کہے میں رشتہ لے کر کے آئی ہوں۔ بولو اس وقت اس گھر والوں کی خوشی کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہماری بیٹی کو اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا۔ لیکن اگر گھر کا کوئی فرد پوچھے کس کے لیے؟ سیٹانی صاحبہ، کہ ہمارے یہاں جو برتن دھلتا ہے اس کے لیے۔ بولو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ 1 سیکنڈ میں خوشی، اور اس کے فوراً بعد بجلی کیسے گرے گی ان پہ، بلا تمثیل، ملانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے۔ ادھر کا حضور نے بھیجا، حضور نے تو بھیجا تھا، ہمت نہیں ہو رہی تھی میرے لیے رشتہ۔ 3 مرتبہ کا حضور نے بھیجا، حضور نے بھیجا، حضور نے بھیجا۔ جب کہا کس لیے؟ رشتے کے لیے۔ انہوں نے سوچا رشتہ حضور ہی کے لیے، خوش ہو گئے۔ لیکن جب بذات کس کے لیے؟ گمان بھی نہیں تھا، ایک حبشی آزاد کردہ غلام کے لیے حضور علیہ السلام رشتہ مانگیں گے؟ اسود تمہارے لیے؟ ہاں میرے لیے۔ حضور نے کہا تمہارے لیے؟ ہاں میرے لیے۔ اب اس صحابی کے لیے 2 چیزیں تھی، بیٹی کو مطمئن کیسے کریں کہ ایک پکے رنگ کے حبشی آزاد غلام، آزاد کردہ غلام، ایک حبشی غلام جو آزاد کر دیے گئے ہیں، ان کے ساتھ اپنی حسین اور جمیل بیٹی، وہ بھی مدینہ منورہ کی حسین بیٹی، اس کے ساتھ بیاہ کر دیں۔ بیٹی کو کیسے منائیں گے؟ کس طریقے سے بیٹی کو مطمئن کریں گے؟ بیٹی کو اطمینان کیسے ہوگا؟ ایک طرف بیٹی کا مستقبل ہے، اور اگر نہ کہہ دیتے ہیں تو ایمان چلا جاتا ہے۔ حضور کی بات کا انکار کرنا کفر ہے، حضور کی بات کا انکار کفر ہے۔ ایک طرف بیٹی کا مستقبل ہے، ایک طرف ایمان کا معاملہ ہے۔ کیا کریں؟ وہ صحابی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن تاریخ کے سنہری حرفوں کے ساتھ یہ بات اسلامی تاریخ میں لکھی ہوئی ہے۔ ابھی ان کی زبان کچھ جواب دینے کے لیے کوشش ہی کر رہی تھی، گویا کہ ان کا ذہن الفاظ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ایسے میں ایک نرم و نازک ہاتھ ان کے کندھے پہ آتا ہے اور ان کے کندھے کو دباتا ہے۔ جب وہ ہاتھ سے کندھا دبتا ہے تو وہ باپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہی حسین و جمیل بیٹی پیچھے کھڑی ہوئی تھی، آنکھ میں خوشی کے آنسو تھے، اور کہہ رہی تھی بابا دیر نہیں کرنا، جلدی سے ہاں کہہ دینا، جلدی سے ہاں کہنا۔ آنے والے اسود کو مت دیکھو، بھیجنے والے رسول اللہ کو دیکھو۔ آپ کی بیٹی کتنی خوش نصیب ہے، کسی کا رشتہ باپ بھائی بے کون طے کرتا ہے، لیکن آپ کی بیٹی کا رشتہ حبیب خدا نے طے کر دیا ہے۔ آپ جلدی سے ہاں کر دیں، قربان جائیں، رنگ نہ دیکھیں، آنے والے اسود کو نہیں، بھیجنے والے محبوب خدا کو دیکھیں، یہ فکر تھی۔ اور پھر آگے جو ہوا وہ تو بڑا دردناک اور حیرت انگیز منظر ہے کہ اسود کو جب انہوں نے ہاں کر دیا، دوڑے دوڑے اسود خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، حضور انہوں نے ہاں کر دیا۔ حضور کے چٹائی پر کچھ رقم رکھی تھی، مٹھی بھر کے اٹھائی، اسود کی گود میں ڈالا، جا کپڑے خرید اور نکاح کا انتظام کر تاکہ تیرا نکاح ہو۔ ادھر
झोली में पैसे पड़े और वो गए, उधर गए, किसी ने आके इत्तला दी, या रसूल अल्लाह ओहद के मैदान के अंदर तो दुश्मन आकर के जमा हो चुके हैं और जंग मुसल्लत कर दी है, तैयारी करना है। सरकार ने कहा जाओ ऐलान कर दो। दोपहर से लेकर सुबह फजर तक ऐलान होता रहा। उसी दोपहर के वक्त ऐलान करने वाला निकला, ऐलान करते करते बाजार में गया। लोगों, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कारोबार बंद करो, सारे काम छोड़ो और अपनी जान की नजरें लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंचो। दुश्मन आ गया है ओहद के मैदान में, हमने भी जाकर इस्लाम की हिफाजत करनी है। कुर्बान जाए, असवद कपड़े ले चुके हैं, पैसे दे चुके हैं और असवद का हटने वाले हैं। ऐसे में कानों में आवाज आती है, हुजूर जंग के मैदान के लिए बुलाते हैं, जाने कुर्बान करने के लिए। असवद ने दुकानदार से कहा एक एहसान करोगे? दुकानदार ने कहा बताओ भाई क्या कर सकते हैं, ये पैसे मेरे वापस दे दो, कपड़े अपने वापस ले लो। लिया पैसे और उसी पैसों से आपने जो है वो ढाल खरीदी और तलवार खरीदी। अब हुजूर की बारगाह में नहीं गए, चुपके से जाकर के मुजाहिदीन की सफ में खड़े हो गए। चुपके से इसलिए गए ताकि हुजूर को इत्तला न हो पाए। अगर हुजूर को पता चल गया, हुजूर कहेंगे असवद जिहाद तो क़यामत तक होता रहेगा, अभी शादी कर ले ताकि तेरे दिल के अरमान पूरे हो जाएं। असवद ने सोचा जिस नबी ने सब कुछ दिया उस नबी को हम जान के सिवा दे भी क्या सकते हैं, और हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। चुपके से जाकर के खड़े हो गए। हम भी आशिक़े रसूल कहलाते हैं। हमारा हाल ये है, शबे बारात में भी रात भर खाते पीते रहे और फजर से पहले जाकर सो गए, ये हमारा हाल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों पिकनिक पर गए और वहां पर गुनाहों के अड्डों को आबाद किया। कैफियत ये है, हराम लुकमा पेट के अंदर डाला, औरतों पे बदनजरी की, नमाज़े तर्क की, दाढ़ियां मुंडा के गटरों में फेंका। ये अपनी जिंदगी का कुल मामला है, कुल हाल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों वो कैसे उशाक थे। सोचो इतनी खूबसूरत बीवी मिलने वाली है और चंद लम्हों के बाद मिलने वाली है, लेकिन असवद जानते थे कि सब चीजों से ज्यादा मोहब्बत करना हुजूर से ये ईमान की निशानी है। अगर हुजूर से प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, हुजूर से मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, हुजूर से इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं। मुस्तफा बरसा खैशरा के दी हम ओस, अगर बऊ न रसीदी तमाम बुला बीस। पूरा के पूरा दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। अगर उनसे मोहब्बत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। जो उनके कदमों से दूर हो गया, अबू लहब में और उसमें कोई फर्क नहीं है। असवद खड़े हो गए। उसके बाद सुबह को काफिला चला मैदान जंग के अंदर, तलवारें तलवारों से टकराई और उहद की जंग की दास्तान आप मुझसे पहले कई मर्तबा सुन चुके हैं। 70 सहाबा शहीद हुए, हजरत हमजा, हजरत मुसअब इब्न उमैर, हजरत शम्मास, इस तरीके से उनमें से हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब लाशों को इकट्ठा किया जनाजा पढ़ाने के लिए तो देखा कि उसमें असवद की लाश भी थी। हुजूर असवद को देख करके रो रहे थे और रोने के बाद हुजूर मुस्कुरा पड़े। साहबा ने अर्ज़ किया आका रोते रोते अचानक असवद की लाश पर मुस्कुराने का फलसफा, मुस्कुराने का मामला समझ में नहीं आया। सरकार फरमाते हैं तुम्हें नहीं पता, ये असवद और हम जानते हैं कि असवद का रिश्ता एक खूबसूरत लड़की के साथ तय हो गया था, लेकिन वो कपड़े खरीद और शादी की तैयारी के लिए गया था। जैसे उसको पता चला कि जंग पे जाना है, उसने कपड़े वापस किए, तलवार खरीदी और उसके बाद मुझसे छुप छुपा कर कि मैं कहीं रोक न लूं, जंग के मैदान में आ गया और उसके बाद शहीद हो गया। अब मैं देख रहा हूं, रोना इस पर आया, कितनी खूबसूरत दुल्हन मिलने वाली थी, इसने दुल्हन की परवाह नहीं की, मेरी मोहब्बत में जान कुर्बान कर दी। रोना इस पर आ रहा है, लेकिन हंसी इस पर आ रही है कि मैं देख रहा हूं कि जन्नत की हूरें आपस में झगड़ा कर रही है। वो कहती है मैं असवद की दुल्हन बनूंगी, मैं असवद की दुल्हन बनूंगी, मैं असवद की दुल्हन बनूंगी। हूरें लड़ रही है आशिक रसूल के लिए कि उसकी दुल्हन मैं बनूंगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं अपनी बहनों से ये ना कह दूं अरे नादान, अगर पक्के रंग का इंसान सच्चा आशिक रसूल बन जाए, उसकी दुल्हन बनने के लिए हूरें जन्नत की लड़ती है। तू कहां कह रही है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी है मैं उससे शादी नहीं करूंगी? अरे उसके लिए तो हूरें लड़ रही है। तू कहां कह रही है मेरी बहन कि जिसके सर पे टोपी है उससे शादी नहीं करूंगी? दीनदार बीवी ढूंढो, दीनदार शौहर ढूंढो, इंशाअल्लाह जिंदगी खुशी से गुजरेगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे आप सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।